ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا داتا صاحب، داتا غریب نواز، داتا حضور، داتا گنج بخش کے مبارک القابات سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات کا وقی مجموعہ کشف المحجوب اور اس کی تشریحات اور اس کے موضوعات کی ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر ہے، مفتی محمد رمضان سیالوی، اور میرے ساتھ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خصوصی فیضان سے اور آپ کی خصوصی نظر سے اس مبارک کتاب کی تشریح و توضیح کے لیے تشریف فرما ہیں میرے معزز مہمان جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ 11واں باب ہے کشف المحجوب شریف کا، اور ذکر ہے ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور ہم ذکر کر رہے تھے ایک ایسی ہستی کا کہ جس ہستی کا ذکر چھیڑا جب حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو لگتا یوں ہے کہ آپ کی نظر میں اس ہستی کا مرتبہ، مقام، شان، فضائل، مناقب، مراتب یوں صف باندھے کھڑے تھے کہ بس آپ تحریر کرتے ہی چلے گئے اور صفحات کے صفحات آپ کی شان اور آپ کے مناقب میں درج کر دیے۔ چونکہ ان کو بیان کرتے ہوئے حضور فیض عالم کی عقیدت و محبت کا ایک اپنا انداز اس میں دیکھنے کو نظر آتا ہے، اس کی تشریح و توضیح میں بھی ہم بغیر کسی قید کے بڑی شرح بست کے ساتھ آپ کے فضائل و مناقب پہ بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلوت نشینی، عزلت نشینی کے حوالے سے آپ کو جو خواب آیا اس کا بھی ذکر فرمایا، اس کی تعبیر کا بھی ذکر کیا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب جو خواب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ خلوت نشین ہو جائیں، وہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر اور اس کی تشریح پر میں چاہوں گا۔ ایک خواب آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا۔ بہت سارے خواب ہیں آپ کے، اور کمال ہے کہ کشف المحجوب میں سب سے زیادہ خوابوں کا تذکرہ اسی چیپٹر میں لائیں۔ امام صاحب کے ذکر اپنے خواب بھی، جی خود اپنے خواب بھی لائے ہیں جو بشارتیں تھیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھے ہیں، کیونکہ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مفتی صاحب کہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے خواب میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر صاحب حضوری ہوں گے، بارگاہ الہی کے بھی اور بارگاہ محبوب الہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی۔ اللہ رب العزت کا دیدار 100 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار جہاں یہ عالم ہے اور یہ فراوانی ہے، تو وہاں پھر خالق کا دیدار اور پھر مخلوق کا دیدار میں کیا کثرت۔ مجھے تو اندازہ یوں ہو رہا ہے ذوقاً کہ شاید ہی کوئی رات گزرتی ہو امام صاحب کی یا دن گزرتا ہو جس میں آقا علیہ السلام کا دیدار و زیارت نہ ہوتی، سبحان اللہ، کیونکہ صاحب حال تھے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ایک خواب، اب یہ ابتدائی دور کے خواب ہیں، اب جو اہل حال اہل سلوک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مبتدی کے خواب میں اور ایک منتہی کے خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس پہ آگے بات کر لیں گے۔ اب ابتدا یہ ہے تو پھر انتہا کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہاں اس خواب میں بڑے پہلو ہیں، بڑی ورائٹی ہے کہ ایک خواب کی ظاہری صورت و حیت کچھ تشویشناک لگتی ہے، بعض دفعہ ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا ہی ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے میں آپ کے استخوان مبارکہ، آپ کی ہڈیاں اکٹھی کر رہا ہوں، اجزائے جسمانی کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بظاہر صورتاً تو بڑا تشویشناک خواب تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی، تشویشناک خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں کیسا اس کا تعبیر ہوگی، کیا معنی و مفہوم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، اور یہ امام المعبرین ہیں، تعبیر خواب کے امام، صاحب
تعبیر الرؤیا ان کی مشہور کتاب ہے، آپ کے پاس گئے، تابعین میں سے ہیں، اور ان سے جا کے اپنا یہ خواب سنایا کہ میں نے تو اس طرح خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تم نے تو بڑا مبارک خواب دیکھا، اللہ اکبر، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خدمت کرو گے اور آپ کی شریعت کے فقہی مسائل کو استنباط و استدلال کے ذریعے اکٹھا اور یکجا کرو گے، یعنی تدوین فقہ، اس کی طرف علمی اشارہ۔ زبان میں کہیں تو خالص تدوین فقہ اس کی تعبیر ہے۔ اور واقعی آپ دیکھتے ہیں فقہ کی دنیا میں کہ آپ بانی فقہ اسلامی ہیں، امام بعض کو اعظم بعض پر ابو ترجیح حنیفہ، اور سقیم مؤسس کو ہیں۔ غیر بے شک، سقیم سے جدا ساری کر وہ کے جزیات ساری چیزیں جو اس اور میں، جو سارے متعلقات فقہ وہ کے سارے ہیں، اس میں آ جاتے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جانتے ہیں کہ 5 لاکھ فقہی مسائل کا آپ نے استخراج فرمایا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر ان 5 لاکھ روٹس سے آگے آپ کے تلامذہ شاگردوں اور پھر شاگردوں کے شاگردوں نے پھر آج تک علامہ شامی تک میرا خیال ہے آتے آتے تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مسائل کروڑوں میں، اور رحمۃ اللہ علیہ پھر فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضویہ قدس سرہ العزیز آپ تک آتے ہوئے یہ مسائل تو یقیناً کروڑوں میں جا چکے ہوں گے، اور یہ سارا فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی خواب کی تعبیر کا یہ مظہر ہے۔ اس خواب سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ بعض دفعہ جب بزرگوں کے خواب ہوتے ہیں اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ کبھی دیکھنے چیزیں والا اس سے صورتاً کسی خواب کی صورت تشویشناک ہوتی ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے اس میں ایک بشارت چھپی ہے۔ بشارت ہوتی۔ اچھا، خواب سے فوری طور پر جو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو منصب جو عطا کیا جانا، یا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت جس کے لیے اللہ نے آپ کو مقرر کیا، اس کی طرف اشارہ ہوا، بے شک۔ ایک تو یہ بات۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے جو مطلب پتہ چلتا ہے کہ جو عزلت نشینی آپ اختیار کرنا چاہ رہے تھے، اس سے آپ کے مقصد کی طرف اشارہ جی بے شک، کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کی تفسیر ہے نا۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس کی جب تفسیر نبی کریم علیہ السلام سے پوچھی صحابہ کرام نے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ، جو دنیا ہی میں دکھا دیے جاتے ہیں مقبول بندوں کو اللہ کی طرف سے، یا کسی دوسرے کو ان کے بارے میں دکھا دیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورا چیپٹر اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور قرآنی آیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک صاحب کمال کے کمالات کو خواب کے ذریعے بیان کرنے کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ خواب کے ذریعے جو بشارتیں دی جا رہی ہوتی ہیں کسی کے بارے میں یا کسی کو براہ راست یا اس کے بارے میں کسی کو، ان کا بھی ہماری زندگی میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی تو ساری زندگی میں سمجھتا ہوں انہی خوابوں کی تعبیر ہے۔ تعبیر عملاً آپ نے ثابت کیا کہ واقعی جو ڈیوٹی لگی کہاں سے ہے، اللہ اکبر۔ جب اتنی بڑی بارگاہ سے ذمہ داری اور منصب سونپا گیا تو پھر نبھایا بھی تو امام صاحب نے۔ خواب کا ذکر ہوا، اگرچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے خواب کا ذکر ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، لیکن یہ ایک عام انسانی چیز ہے جس میں ہر انسان، جی میں سمجھتا ہوں اس تجربے سے گزرتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں تشویشناک ہوتا ہے، جی اپنے خوابوں کے بارے میں اس کو تشویش ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس خواب کی حقیقت تھوڑی سی آپ ہمارے معزز ناظرین کے لیے ضرور بیان فرما دیں، کیونکہ ہر آدمی کو خواب بہر ضرورت، کسی کو زیادہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے۔ تو ایک تو خواب کے حوالے سے، اور دوسرا جیسا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ آپ تعبیر لینے کے لیے حضرت محمد بن سیرین کے پاس گئے، امام المعبرین جو ہیں ان کے پاس تشریف لے کر گئے۔ خود علمی مقام یہ ہے کہ زیارت مصطفیٰ عطا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، خود مقام یہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک فن میں جو ایکسپرٹ ہے جی ہاں اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اس پر ذرا تھوڑی سی، ایک تو سورہ یوسف میں آپ جائیے تو قرآن پاک سے ہی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت علم تعبیر خواب جو ہے یہ انبیاء کا خاصہ ہے مفتی صاحب، اور اس کو صدیقین کا خاصہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، آپ بیک وقت نبی صدیق ہیں۔ مقام صدیقیت پر جو شخص فائز ہوتا ہے اس کو علم تعبیر خواب ودیت ہوتا ہے۔ خواب کیا ہے؟ خواب ادغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، خواب بامانہ بھی ہوتے ہیں، اور خواب بشارت والے بھی ہوتے ہیں۔ مطلب 3
موٹے موٹے اگر ہم بات کریں 3 درجے ہیں خواب کے. ایک وہ خواب ہے جو کہ شیطان کو نفس کا وسوسہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے خیالات کی ایک کشمکش ہے جو آپ اپنے نیند کی حالت میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کو قرآن نے ادغاث و احلام کہا، اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور وہ آپ پہ اثر انداز ہونے کی طاقت و قوت بھی نہیں رکھتے. ایک خواب کی زندگی کے ساتھ، کوئی مستقبل کے تعلق ساتھ، نہیں. حال کے ساتھ، لہٰذا اس کوئی کے لنک بارے ہو. میں تو بالکل وہ غور فکر کرنا ہی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف تھوک دے کہ وہ شیطان کی طرف سے کوئی ایسا وسوسہ ہو سکتا ہے. ایک خواب وہ ہے جو ایک عام مسلمان، ایک نیک آدمی، ایک اچھا آدمی دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے سوتے ہوئے. تو یہ خواب جو ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو، خیر اور شر دونوں کا امکان موجود ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں ذریعہ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ذریعہ خود اس بندے کی اپنی روحانیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی وہ حالت جو زندگی میں دنیا میں ماضی حال یا مستقبل سے تعلق رکھتی ہے وہ اس کو خواب میں دکھائی جا رہی ہے. اس کے لیے وہ کسی صاحب علم سے تعبیر جا کے، جو علم تعبیر خواب جانتا ہو، اس سے اس کی تعبیر پوچھ کے رہنمائی لے سکتا ہے. مریدین اپنے خواب شیوخ کو پیش کرتے رہے ہیں، مقتدی ائمہ کو، عوام علماء کو، صحابہ نبی کریم علیہ السلام کو، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے خواب ابو بکر صدیق رضی اللہ اکبر، کیونکہ وہ مقام صدیقیت پر تھے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق میں اپنے خواب کی تعبیر تجھ سے پوچھوں. گویا یہ سنت تھی جسے امام اعظم ابو حنیفہ نے ادا فرمایا کہ کسی کوالیفائڈ آدمی سے جو اس علم کا ماہر ہو اس سے تعبیر خواب پوچھی جائے. سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحب کمال کے پاس جانا. تیسرا پھر مرتبہ اور درجہ ہے اولیاء کا اور انبیاء کا. اولیاء کے خواب بعض الہام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہوتی ہے، جیسے یہ خواب ہمارے سامنے موجود ہیں. داتا صاحب کا خواب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خواب ہے، کوئی بشارت دی جا رہی ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کی تفسیر و تعبیر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں یا کسی کو آپ کے بارے میں دکھا دیا جائے. اب اس میں ایک بڑا اہم پہلو شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی لکھا. وہ کہتے ہیں کہ دن کو جھوٹ بولنے والا رات کو سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. دن کو جھوٹ بولنے والا رات کو سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. اللہ. سارا دن جھوٹ بولتا رہا اور رات کو سچے خواب دیکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ. کیونکہ سچا خواب سچے کو ہی آ سکتا، اسے رات کو سچا خواب نہیں دیکھ خرجہ سکتا. خواب نہیں دیکھ سکتا. مزید یہ جناب. بڑی خوبصورت بات، اس کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے، جی. کیونکہ سچے خواب کا تعلق آپ کے صدقے باطن سے ہے، آپ کے صدقے طبع سے ہے. جتنا سچا بندہ ہوگا زندگی میں، عملاً، قول میں، فعل میں، اتنا ہی سچا خواب اس کو آئے گا. البتہ استثناء اس میں بھی موجود ہے، لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے. اس لیے جو شخص، آج ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے یا ہوا، تو وہ ذرا اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھ لیں کہ نبی الصادق الامین کا دیدار و زیارت جو ہے اس کے لیے کم از کم پہلا کرائٹیریا صدق ہے. اور صدق صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولتے ہوں، صدق کے بھی کئی مدارج ہیں. صداقت کی وہ ساری کیفیات آپ کو میسر ہوں کہ آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہ بولتے ہوں. کسی سے جھوٹ بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے رب سے جھوٹ نہ بولتے ہوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہ بولتے ہوں، اپنے معاشرے سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے قول میں، فعل میں، کردار میں، گفتار میں، اپنی سوچ میں اور فکر میں. جس قدر آپ سچے ہوں گے اسی قدر آپ کے خواب میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، وہ واضح ہوگا. اور ایک بات عرض کر دوں مفتی صاحب کہ جو سچے اور سچے اور اچھے خواب ہوتے ہیں وہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے. اللہ مختصر. آپ دیکھ لیں یہ خواب 2-2 1.5 لائنوں خواب ہیں، اور خواب کس کے ہیں؟ امام الائمہ، امام امامہ، پیشوا سنیہ، جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیکٹ کیا جا رہا ہے اور چنا جا رہا ہے. ہمیشہ سچے اور اچھے خواب. سورہ یوسف آپ نکالیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں ہیں، قید میں، تو وہ جو وہاں ان کے ساتھی تھے انہوں نے جو خواب سنائے ہیں کتنے مختصر جا. یہ بھی لکھا ہے ائمہ نے خواب کے حوالے سے، اور بہت کچھ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہم تو چند اشارے صرف عرض کر رہے ہیں چونکہ آپ نے پوچھ لیا. پھر جو انبیاء کا خواب ہے وہ وہی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. کیوں وہی ہوتا ہے؟
کیونکہ نبی کے صدق میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو گویا خواب کا سورس دیکھنا کیسا ہے. جی اب دیکھیے امام بخاری یہ خواب لائے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا، جی ابو لہب کے بارے میں، جو آج ممبروں پہ محرابوں میں گونجتا ہے. اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ لوگوں نے اسے چیلنج بھی کیا. جی انہوں نے کہا کہ ایک کافر کے بارے میں ایک غیر مسلم کا خواب، جبکہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا، تو کیسے اس کو ہم اتنی بڑی سند دے دیں اور اس کو مان لیں؟ تو علماء کرام نے لکھا جب بیان کیا ہے اس وقت تو کلمہ پڑھ چکے تھے. سبحان اللہ. جی تو اعتبار و اعتماد جو ہے اور مدار ان کی صحابیت پر ہے اور ان کے ایمان پر ہے. اس وقت وہ ایمان لا چکے تھے. صحابیت کا منصب پانے کے بعد جب وہ کوئی چیز بیان کریں گے تو وہ ایز اٹ از لی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا. یہ ہے مدار و معیار کسی خواب کو دیکھنے اور خواب کی تعبیر پر بھی تھوڑی خواب کی تعبیر کے حوالے سے بھی بالکل بڑی اہم اور مناسب بات کہ امام ابن سیرین کے پاس جانا امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معمول مبارک تھا. فجر کی نماز پڑھا کے آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کس نے خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اچھا جی تو پھر جس نے دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا خواب کو بیان فرمایا کرتے کہ میں نے آج یہ دیکھا. اللہ. تو صحابہ پوچھتے حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر بھی آپ دیکھیے، خواب بھی مختصر ترین ہوں گے، حدیث میں دیکھ لیں، اور تعبیر بھی تعبیر دو دو چار چار لفظوں کی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ دودھ میں نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ پیا، جو بقیہ بچا وہ عمر فاروق کو دے دیا. تو کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے. قمیض پہنے ہوئے دیکھی، لوگوں کے کسی کا کرتا یہاں تک تھا، کسی کی قمیض یہاں تک تھی. عمر بن خطاب کا کرتا بہت لمبا، دامن لمبا تھا. کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دین. اللہ. ایک لفظ. تو یہ جامعیت ہوتی ہے جو بامعنی خواب ہوتے ہیں اپنی صورت میں بھی اور ان کی تعبیر کے اندر بھی. لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی تعبیر کو آپ فیشنن، رسمن یا اب کسی ایسے نااہل کے آگے نہ پھینک دیں کہ وہ خواب جو ہے وہ مشرق کا ہو اور تعبیر اس کی مغرب کی کر رہا ہو، پھر نہیں. ورنہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ علم خواب جو ہے وہ صدیقین کا خاصہ ہے، اور مقام صدیقیت پر جو شخص فائز ہوتا ہے، اور یہ کسبی نہیں ہے، یہ کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی ادارے سے یا کتابیں رٹ لینے سے آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا. یہ براہ راست ان علوم وہبیہ میں سے ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی. آج کے دور میں بہت ساری کتابیں، جیسا کہ کتاب کا حوالہ معروف بھی ہے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر و رؤیا، اور بھی مختلف چند ایک اس پر تو کیا ایک عام آدمی اپنی کسی خواب کی تعبیر کے لیے اس طرف رجوع کر سکتا ہے کچھ کسی حد تک رہنمائی کے لیے؟ کیونکہ ہر آدمی کو تو اس مرتبے کا معبر جو ہے وہ شاید دستیاب نہ ہو یا وہ بتا نہ سکے. اس میں بہرحال ایک رسک موجود ہے. جی وہ یہ ہے، اصل میں کتابوں کے چھاپنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خوابوں کی تعبیر ان سے نکال لیں کسی فال کی طرح. جی یہ مقصد نہیں ہوتا. یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے ایک گائیڈ بک، ایک ہیلپنگ بک دے دی ہے. جیسے ابھی میں نے یہ حدیث عرض کی، اب دودھ جو پیے گا تو اس کی تعبیر ڈیفینیٹلی علم ہی ہوگی آج بھی. جی کیونکہ وہ ریکمینڈڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قمیص اگر دامن دیکھے گا تو اس کی تعبیر دین ہی ہوگی اگر اس انداز سے دیکھے گا. لیکن اب اس میں معبر کی ضرورت کہاں پڑتی ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جس کے بارے میں دیکھا ہے وہ عمر بن خطاب یا عمر بن خطاب جیسا ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اللہ. یہاں پھر معبر کی آپ کو اور امام کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ درست گائیڈ کر سکے اور رہنمائی دیکھ سکے. اس لیے اصول یہ ہے قرآن نے جو دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیونکہ ہمارے اہل ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بعض لوگ خواب کو بھی بالکل حکم کا درجہ اور نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. خواب ظنی ہے. جی خواب کسی غوث و کتب کا بھی ہو تو وہ ظنی ہے، قطعی نہیں. قطعی نہیں. یہ اصول کی بات ہے. اصول کی بات ہے کہ اس کے اوپر یعنی بالکل جو کچھ حکم دیکھا ہے قائم نہیں کر سکتے. حکم قائم نہیں کر کیونکہ سکتے. غیر نبی کا خواب جو ہے، اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کم از کم سب سے پہلے اس کو قرآن و سنت پر پیش کرنا. وہ ایسے ہی پرکھیں گے کہ اب جب آپ ایک کوالیفائڈ معبر، اور معبر کے لیے صاحب علم شرع ہونا بہت ضروری ہے، قرآن و سنت کے علوم پہ مہارت رکھتا ہو اور اس کیفیت سے بھی گزرا ہو اور مقام صدیقیت سے بھی کچھ نہ کچھ فیض اسے نصیب ہوا ہو، تو ہی وہ درست تعبیر بیان کر سکتا. یہ ایک ضمنی بات تھی خواب کے بارے میں. چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوابوں کا ذکر ہوا تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنے معزز ناظرین کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم ان کی وضاحت کر دیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارادہ کیا عزلت نشینی کا، 2 خواب آئے، جی، ایک میں آپ کو مشن بتایا گیا، خواب میں دیکھا، اس کی تعبیر لی، اور دوسرے مرحلے پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہارے ذمے اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے۔ بے شک یہ خواب آنے کے بعد، ارادہ تو تھا عزلت نشینی کا، تو خواب آنے کے بعد کیا تبدیلی فوری امام صاحب میں ان کی اپنی عملی زندگی میں رونما ہوئی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، امام الفقہاء کی خواب میں آ گئے اللہ اور انہیں ان کا کام اور روڈ میپ دے کے ڈیوٹی سونپ گئے، تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سمجھتا ہوں تبدیلی نے ایک انقلاب برپا ہوا ہے جی، اور آپ کا امام شریعت و طریقت ہونا جو ہے اس کے پیچھے یہی راز مجھے کار فرما نظر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ محض علم ظاہر نہیں ہے، جی، بلکہ کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ پورا پیکج یہاں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج المیہ و افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یا تو یعلمہم الکتاب تک محدود رکھ لیا ہے، اور یا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تقاضوں کو بھی پوری طرح سے کما حق کو ہو حکمت اور تزکیہ تو بہت وہ تو دور کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے پاس پھر پوری وراثت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کی آپ پھر سیرت و سوانح کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک انقلاب ہے امام صاحب کی زندگی میں، قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق، اور سارے میدانوں اور دائروں سے آپ سبجیکٹ سے گزرتے ہوئے اسپیشلائزیشن کا مرتبہ اور مہارت تامہ کا اور تخصص کا کمال حاصل کرنے کے بعد پھر روحانیت و طریقت میں آئے ہیں۔ اور میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو مفتی صاحب، کہ امام صاحب نے اپنے زمانے کے جو علوم کے سارے مراحل ہیں اس کو نہ صرف طے کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں مسخر کر لیا، اللہ پوری گرپ اور آپ نے علوم کو مسخر کر کے اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر علوم روحانیت کے میدان میں نکلے۔ اور اس زمانے میں اور آج تک یہ روایت پیچھے تک رہی 50-100 سال تک کہ پیر و مرشد وہ نہیں ہے جو مریدوں کی نظر میں بہت اعلیٰ کمال کا ہو، پیر و مرشد وہ ہے جسے زمانے کے اہل کمال کہتے ہوں کہ یہ صاحب کمال ہے، اللہ اکبر، اور اس فیلڈ کے لوگ کہتے ہوں۔ منطقی وہ ہے جسے کوئی منطقی کہے بھئی سبحان اللہ یہ بندہ صاحب کمال ہے۔ ایسے ہی صوفی وہ ہے جسے کوئی صاحب صدق و صفا، کوئی صاحب حال اور صاحب طریقت کہے کہ یہ صوفی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس میدان میں اترے، حدیث میں اترے ہیں تو محدثین سے خراج عقیدت و تحسین وصول کیا ہے، تفسیر کے میدان میں اترے تو ان سے سند لی ہے، آپ پھر تفقہ و فقہ کے میدان میں آئے تو ان سے سند لی ہے، پھر جب آپ طریقت کے میدان میں آئے تو پھر فضائل بن عیاض، داؤد طائی، حضرت حبیب اعجمی اور عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری۔ داتا صاحب کا یہ بھی کمال ہے، دیکھیے جنہیں لوگ صرف فقیہ یا محدث کی حیثیت سے جانتے تھے، آپ نے بتایا کہ یہ صوفی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا ان کی خلوتوں پر اور ان کے معمولات پہ بھی نظر ڈالو۔ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو امام صاحب کی بھی یہی جس انداز کے ساتھ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کشف المحجوب کا بہت بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ نے ان شخصیات کی جو ان کی زندگیوں پر جو پردے اور حجابات تھے، ہے ہی کشف المحجوب، تو آپ نے وہ حجاب بھی اٹھا دیے ہیں جو معنوی حجابات تھے، وہ بھی ہٹائے ہیں، سرکائے ہیں، اور دعوت دی ہے کہ دیکھو عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مکمل پیکج ہے وراثت نبوی کا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور یہ صوفی کی ڈیفینیشن نہیں، ایک بہت بڑے امام کی ڈیفینیشن ہے، آپ امام مالک رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، وہ کہتے ہیں کہ جس نے صرف فقہ اور علم ظاہر سیکھ لیا اور علم باطن و طریقت کی طرف نہ آیا تو وہ فاسق ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اور جس نے علم تصوف کو تو پا لیا لیکن علم فقہ کی طرف اور تفقہ فی الدین کی طرف نہیں آیا، فقط تزندقا ومن جمع بینہما فقط تحقق، وہ کہتے ہیں جس نے جمع کیا دونوں کو اس نے حق کو پا لیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا جو انقلابی پہلو ہے فوراً وہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں میدان مسخر کیے، دونوں کے اہل کمال سے اپنا اب منوایا، سند لی، پھر میدان میں آئے۔ اللہ ایسے نہیں کہ میں خود ہی جو مجھے خواب میں بشارت ہوگی اس لیے اب میں آ گیا ہوں، نہیں، جی،
دیکھیے یہ ان کی سیرت کا عملی پہلو دیکھیے ہاں، بے مفتی شک، صاحب، بے بڑا شک، قابل توجہ ہے. قابل توجہ ہمیں بات. تو رات کو کوئی خواب آ جائے تو صبح ہم مسند پہ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ رات مجھے آج بشارت جو ہوگی. جی، اللہ. لیکن یہ نہیں کیا، اترے ہر میدان میں اترے، کمالات کی سند ہر ایک صاحب کمال سے حاصل کی، پھر آپ مسند. بلکہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ سارے کمالات اور فیوز و برکات حاصل کر کے پھر حکم سے، پھر اگلے حکم اور اذن سے اس منصب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کا پھر آپ نے سلسلہ شروع کیا اور ایسا اس کا حق ادا کیا کہ آج تک دنیا اشش کر رہی ہے اللہ. اور لوگ مان رہے ہیں کہ واقعی دنیا میں ایک ہستی ابو حنیفہ گزرے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت کے چند پہلو جن پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، انشاءاللہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور 11ویں باب میں ذکر ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وفور محبت میں اور اپنے اس خوبصورت اسلوب میں امام صاحب کی بارگاہ میں جو خراج محبت و عقیدت پیش فرمایا. آپ فرماتے ہیں آگے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بکثرت مشائخ متقدمین کے استاذ ہیں. حضرت کثرت، پھر مشائخ، پھر متقدمین اور استاذ، اور 4 نام آگے ذکر فرما. حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت داؤد طائی اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. ان کا ایک ایگزامپل مثال دی ہے. اس سے آپ کی یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظمت و شان اس فن علم تصوف میں، روحانیت میں جو کھل کر سامنے آتی ہے اس جملے میں، کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب یہ محض افراد نہیں، یہ تو ادارے ہیں، یہ تو سلسلے ہیں. اگر آپ ان ہستیوں کو ہٹا دیجئے آپ کی طریقت کا سارا نظام بند ہو جاتا. ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ، ہر ایک سلسلہ ہے، ایک شجرہ چل رہا ہے. اس سے حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ کا جو شجرہ ہے، علامہ شامی لائے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے وہ حضرت داؤد طائی کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچایا. اللہ اکبر. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس پر ریسرچ کریں ڈیپلی تو صاحب سلسلہ بزرگ بھی نکلیں گے. سبحان اللہ. اور ایسے صاحب سلسلہ کہ ان سے آگے کئی سلسلے نکلے، جیسے داتا صاحب نے اشارہ کر دیا 3-4 نام جو بہت بڑے نام ہیں، بہت بڑے نام، چھوٹے نام نہیں ہیں، بہت عظیم نام ہیں. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بغیر تو طریقت کا کوئی شجرہ آگے چلتا ہی نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم کے بغیر نہیں چلتا. حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سند و حجت اپنے دور کے صوفیاء پر رہے، اور آپ محدثین میں سے بھی ہیں، لوگ نہیں جانتے. بشر حافی رحمۃ اللہ، بشر بن حارث رحمہ اللہ، یہ صاحب اسناد محدث ہیں جن کی اپنی سند تھی، اور ان کی سند سے سیاہ ستہ میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں. داتا صاحب کا کمال کیا ہے کہ جو صوفی محدث ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، جو محدث صوفی ہے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا. اور عبداللہ بن مبارک جناب امیر المومنین فی الحدیث کے منصب پہ فائز ہیں، اور ادھر امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور تصوف و طریقت میں اتنے متاثر ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کہتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوا ہی اس وجہ سے. عالم تو اور بھی بڑے تھے لیکن تقویٰ اور ورع میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو بکثرت جو فرمایا حضرت، نام 4 لیے ہیں صرف جن کو گنا جا سکتا ہے، بکثرت مشائخ متقدمین کے جو آپ کو، اور پھر ہم اثر ہونا یا بہت ساری چیزیں، لیکن ان کا استاذ بے شک. اب دیکھیے کہ داؤد طائی رحمہ اللہ کیا ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اس امت میں نہ ہوتے، کسی بنی اسرائیل میں ہوتے تو یہ نبی ہوتے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بس ان میں سوائے صحابیت کے ہر کمال موجود تھا. اللہ. مطلب یہ کوئی عام ایسے افراد نہیں ہیں، یہ ایسی جامع الصفات ہستیاں ہیں جو پچھلی امتوں میں ہوتے تو کم از کم نبی ہوتے. اب ان کا استاد ہونا، ان کا مقتدا و پیشوا اور مرجع ہونا. استاد ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک تو باقاعدہ استاد بھی ہیں آپ ان کے، کیونکہ فقہ میں انہوں نے تلمذ آپ سے زانو تلمذ طے بھی کیے. لیکن روحانیت و طریقت میں، اور پھر متقدمین، چونکہ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، دور صحابہ کے فوراً بعد تابعین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ خیر القرون ہے
جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. اور صحابہ کرام کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ داتا صاحب کو ایک جملہ بڑا پیارا مجھے اور لگ رہا ہے کہ مجھے لگ گیا ہے یہ جملہ کہنے. جی مشائخ متقدمین جو آپ نے زور دے کے کہہ دیا. جی جی عجیب دور تھا یہ مفتی صاحب کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اس حلقے میں جی اور ایک سائل آ گیا اور اس نے دیکھا اب چونکہ صحابی بیٹھے ہیں تو صحابی کے بعد تو کسی سے میں نہیں بات کر سکتا, تو انہوں نے آپ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیا. جی اسی مجلس میں حضرت سعید بن مسیب بھی بیٹھے تھے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس حلقے میں, اور وہ تابعی ہیں ان کا ہم ذکر کر چکے کشف المجد, جی کہا کہ جس حلقے میں یہ جوان بیٹھا ہو اس کی موجودگی میں مجھ سے مسئلہ مت پوچھا کرو. اللہ اکبر. یہ وہ دور, یہ وہ ذوق, یہ وہ حال اور یہ وہ کیفیت تھی کہ اہل کمال کے کمالات کا اعتراف کیا جاتا تھا, خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو جو تابعی کے بارے میں رائے دے رہا ہے. لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا. یہ وہ دور تھا, اس میں لوگ اس بات پہ نہیں پڑھتے تھے کہ میں عمر میں بڑا ہوں یا میں کسی ظاہری منصب میں بڑا ہوں, یہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس کمال ہے. چنانچہ صوفیہ میں تو یہ بہت زیادہ للہیت و اخلاص ہوتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خصائص ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ لکھی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ آپ کے حلقے کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف آپ کے وہ شاگرد ہی نہیں بیٹھے ہوتے تھے جو آپ سے سیکھنے والے اور استفادہ کرنے والے تھے, بلکہ اس درجے کی ہستیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو خود صاحب کشف و الہام تھے. جب ان کی موجودگی میں امام صاحب گفتگو فرماتے تھے اور وہ اس کی تائید و تصویب کرتے ہوئے اس میں مزید آپ سے سیکھتے تھے, استفادہ کرتے تھے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں میں سمجھتا ہوں, مطلب یہ تو تلامذہ کی بات ہو رہی ہے, امام صاحب تو ان ہستیوں میں جن کے اساتذہ نے ان سے استفادہ کیا. سبحان اللہ. جی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے اساتذہ ہیں, اور یہی اس امت کا کمال ہے. اس امت کا عجیب کمال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل امتی کا مثل المطر, فرمایا میری امت کی مثال بارش کی ہے, پتہ نہیں شروع میں تیز برس جائے یا آخر میں تیز برس جائے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت اس پہ کمنٹ کیا ہے جو شاید پوری امت میں ممتاز و منفرد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں فضیلت متقدمین کے لیے ہے اور کمال متاخرین کے لیے ہے. اللہ بڑی خوبصورت, بڑا خوبصورت تطبیق اور بڑا پیارا جملہ. سو یہی کیفیت ہمیں امام صاحب کے ہاں نظر آتی ہے, جو ان کے متقدمین ہیں اور جو ان کے متاخرین ہیں دونوں ہی ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. امام اعمش نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, کہ ابو حنیفہ تم فقیہ لوگ جو ہو طبیب ہو اور ہم لوگ پنساری ہیں. طریقت میں بھی امام صاحب کا یہی مرتبہ ہے, کیونکہ جہاں داؤد طائی بیٹھے ہوں, ابراہیم ابن ادم اور فضیل بن ایاز اور عبداللہ بن مبارک و بشر حافی بیٹھ کے استفادہ کر رہے ہوں, تو وہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ ابو حنیفہ طریقت کے میدان کا بھی طبیب ہے. جہاں کسی کو کوئی مرض پیش آئے گا یہ فوراً اس کی تشخیص بھی کرے گا اور علاج تجویز بھی فرمائے گا. حضرت اتنے تصوف کی تاریخ کے, روحانیت کے باب کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, لیکن اور یہ ایک ہی دور میں ہیں. جی, ایک ہی دور میں نہیں بلکہ ایک ہی مجلس میں, ایک ہی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, لیکن اتنے اصحاب کمال ہونے کے باوجود امت میں ان کے ذریعے سے خیر تو پہنچا ہے, اللہ برکت تو یقیناً پہنچی ہے, لیکن نفرت, گروہ بندی یا ایسی کوئی چیز نہ ان میں نظر آتی ہے نہ ان کے ذریعے سے آگے. بلکہ یہ لوگ ضد ہیں, یہ لوگ تو اس کا میڈیسن اور اس کا تدارک ہیں. حضرات صوفیہ امام شاطبی نے لکھا ہے کہ میدان عمل میں اترے اس وجہ سے تھے, ورنہ یہ سارے ہی گوشہ نشین رہتے. جو ان کے فطری طبی مزاج اور ان کی تربیت ہوتی تھی وہ تو خود کو چھپانا ہوتا تھا, وہ تو اپنی نفی ہوتی تھی, تو پھر یہ چھپتے, خلوتوں ہی میں رہتے. وہ اس میدان میں اترے اس لیے تھے کہ فقیہ فقیہ سے ٹکرا رہا ہے, محدث محدث سے ٹکرا رہا ہے, مفسر مفسر سے لڑ رہا, تو وہ یہ اس دوری کو اور اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے اس میدان میں آئے اور انہوں نے ایسی شیر و شکر کیا. آپ دیکھیں امام صاحب کا حلقہ اس کی زندہ مثال ہے. ایک طرف ظفر بن حذیل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں, اور اسی حلقے میں حضرت داؤد طائی, بی بی اجمی, فضیل بن ایاز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمہ اللہ جو آپ کا ایک چھوٹا بڑا پیارا میٹھا ٹکڑا ہے کہ دودھ دے وچ جے کھنڈ رلائیے
تے مٹھا ہوئے دونا. مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب کے اس فقہ کے دودھ میں ان صوفیوں کا جو مٹھا تھا وہ شکر زیادہ تھا وہ مل گئی اور اس نے اسے نور علی نور. اور میں جس طرح بات کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے اصحاب کمال اصحاب فن اپنے وقت کے اپنے اپنے فن میں کئی فنون میں امام ہیں جی. لیکن باہمی محبت مودت تعظیم تکریم اس قدر کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور دوسرے کو اپنے سے بہتر خیال کر رہے ہیں یقیناً. اور اکتساب فیض میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. یہ آج کا جو دور ہے امام صاحب کا جملہ دیکھیے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. خود امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. کتنی بڑی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے. فرماتے ہیں کل زندگی کا مدار ان 2 سالوں پہ ہے جو امام جعفر الصادق کی خدمت میں اور فضائل بن ایاس کی. یہاں ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے مفتی صاحب جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ روایت بھی چلی ہے امام صاحب سے کہ ایک شخص فقہ میں آپ کا شاگرد ہے, شریعت میں آپ کا شاگرد ہے کہہ لیں, طریقت میں آپ کا استاد ہے. سبحان اللہ. یہ روایت بھی امام صاحب سے چلی کہ فضائل بن ایاز آپ سے فقہ سیکھ رہے ہیں, آپ ان سے روحانیت میں استفادہ کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ظاہری فیض بھی لے رہے ہیں, باطنی فیض بھی لے رہے ہیں, اور پھر اعتراف اس درجے کا ہے کہ اگر ان لوگوں کی خدمت میں گزارا ہوا وقت نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ جو ماحول میں نے ذکر کیا ہے, موجودہ جو حالات جو اس کی ضد بن گئی, ضد ہو گیا, اور سلاسل کے درمیان ایک احساس برتری یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈے, یہ ضد ہے تصوف. ان اصحاب کی سیرت کی روشنی میں کیا فرمائیں گے؟ تصوف کی ضد ہے. تصوف اس میدان میں تو برائے وصل کردن آمدی. تصوف کی اصل وصل ہے. واہ. جہاں وصل نہیں وہاں پھر اصل نہیں. اللہ اکبر. تو برائے وصل, تمہیں تو بیجائی بنایا, اس سسٹم ہی تصوف کا طریقت کا اس لیے بنا تھا اور اگر تصوف کٹے ہوئوں کو جوڑنا ہے, اور اگر تصوف خود ہی جوڑنے لگ گیا تو چکو فرض کعبہ برخیزت کجا مانت یہی اگر توڑنے پہ آ جائے اور یہ ضد ہے. اس کا مطلب کہ وہاں تصوف نہیں ہے, محض لیبل ہے, محض اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے تصوف کی اور صوفی کی اصلاح کبھی باہر سے نہیں ہوا کرتی, ہمیشہ اندر سے ہی ہوتی ہے. خود کشف المحجوب اس کا زندہ ثبوت ہے. داتا صاحب رحمہ اللہ نے جو تبصرے فرمائے ہیں, امام القشیری رحمہ اللہ نے جو فرمائے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں تشخیص کر دی امراض کی, صرف ہمیں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حضرت, بڑے خوبصورت پیرائے میں اور بڑے مضبوط استدلال کے ساتھ ان چیزوں کی وضاحت ہمارے معزز ناظرین تک پہنچی. معزز ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد رمضان سیالوی کو اجازت دیجیے, اور یہ مت بھولیے کہ دائیں بائیں اپنا سب کا خیال رکھنے میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے. اس میں دین کی بھی بہتری ہے اور دنیا کی بھی بہتری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کے لیے خیر مانگیے, انشاءاللہ العزیز اس کی بارگاہ سے یقیناً خیر عطا ہوتی رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.